جی السلام علیکم. آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. آج کا جو ٹور ہے ہم نے یہ وزارت علوم ایران کے کہہ سکتے ہیں کہ تعاون سے یہ ٹور ہمارا ممکن ہوا، مشہد شہر کا ٹور. تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ مشہد کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیں. یہ جی ہمارا بریک فاسٹ ایرانی کھانے، میں نے سوچا آپ کو کچھ جھلکیاں دکھا دی جائیں یہ کیا کیا کھاتے ہیں. بڑے زبردست اور کمال کے کھانے ہوتے ہیں ایرانی. یہ سوپ ہے جی آپ کے سامنے. تو اس کو سارا سپانسر جو ہے وزارت علوم ایران نے کیا ہے، اس لیے میں اسپیشلی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی. تو اصل میں یہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکالرشپ پہ، ان کی ایک کانفرنس تھی اور انہوں نے ہمیں یہ کلچرل ٹائپ کا ایک کہہ سکتے ہیں ٹور تھا جو ہمیں کروایا. اور یہ اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں آغا جعفری اور خانم یوسف وند، یہ دونوں جو مسئولین ہیں ہمارے وزارت علوم کے، ان کے تعاون سے یہ ممکن ہوا. اور دانشگاہ فردوسی مشہد جو ہے وہ ہماری میزبان تھی. تو سب سے پہلے سب کا شکریہ. اور ابھی ہم دانشگاہ فردوسی مشہد پہنچ چکے ہیں. تو مشہد سٹی کے متعلق آپ لوگوں کو اکثریت تو جانتی ہے کہ حضرت امام رضا جو 8ویں امام ہمارے شیعہ دوستوں کے، ان کی وجہ سے معروف ہے. ان کا چونکہ مزار ہے، جائے شہادت ان کی ہے. تو اور اس کے علاوہ بھی جو مشہد ہے یہ ایران کا تیسرا، تہران اور اصفہان کے بعد تیسرا بڑا شہر، آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی. اور یہ ہماری بسیز، اور ابھی ہم دانشگاہ فردوسی مشہد آئے ہیں. اور یہ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ آڈیٹوریم ٹائپ ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں ہمیں تھوڑی سی ریفریشمنٹ ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے کچھ یونیورسٹی کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس تھے ان کی سیر کروائی، اور کچھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو یہاں فردوسی مشہد میں پڑھے ہیں ان کے تاثرات، کچھ چائنیز اور کچھ جیپنیز اور آپ کہہ سکتے ہیں افریقن اور پاکستانی، اور جتنے بھی بہرحال اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں وہ اپنے اپنی لینگویج میں اپنے تاثرات دے رہے ہیں. تو یہ کچھ میں نے اسکرین سے کلپ لے لیے، اور بڑے ہی زبردست سارے معاونین اور بڑا اچھا یہ انتظام تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دانشگاہ فردوسی مشہد، اس کے کچھ مناظر آڈیٹوریم کے. چونکہ ہماری کانفرنس علمی بھی تھی اس لیے ہمیں کچھ علمی طور پہ بھی انٹرٹین کرنے کے لیے یہ پروگرامز انہوں نے بنائے تھے. ابھی ہم جو میوزیم ہے دانشگاہ فردوسی مشہد کا، جو فردوسی کے نام سے موزیف دانشگاہ فردوسی کے نام سے معروف ہے، تو اس کی سیر پہ ہیں. اور یہ جو لیڈی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کی آپ کہہ سکتے ہیں کارشناس یا نگران کہہ سکتے ہیں دانشگاہ کی طرف سے، دانشگاہ یعنی یونیورسٹی کی طرف سے مقرر تھی. تو انہوں نے ہمیں جو دانشگاہ فردوسی مشہد کا جو میوزیم تھا اس کے مختلف حصوں کی سیر کروائی. اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس جو ہے موزے ہے اس میں اس کی گیلریز اور مختلف ہالز میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو بڑا زبردست اور انفارمیٹیو تھا. اب میں آپ سب کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کبھی ایران آئیں اور آپ کو شوق ہو تاریخ کا تو یہاں آپ ضرور تشریف لائیں. بڑا ہی زبردست اور قابل دید جگہیں، اور اپنی تاریخ کو پریزرو کیا ہوا ہے کاملاً شروع سے ایران باستان سے لے کے آج تک. اور یہ جو دانشگاہ فردوسی مشہد میں جتنے بھی مہمان، کچھ انڈیا سے، کچھ پاکستان سے، یعنی مختلف ملکوں سے جو بھی آئے، اس کے علاوہ جو ان کی اپنی شورا ہے ان کے جو نمائندگان یہاں پہ آ چکے ہیں شاہ کے زمانے سے لے کے اس کے بعد تک، انقلاب اسلامی اور اس کے تمام ادوار کو سمیٹے ہوئے یہ جو میوزیم ہے اور اس کی ساری تاریخ. آپ اگر اس کے متعلق جاننا چاہیں تو آپ ویکیپیڈیا پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. چونکہ اگر اس کا ذکر کیا جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا. بہرحال یہ مختلف جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کچھ تحائف دیے ہوئے تھے. تو یہ ایک
خوشگوار مجھے حیرت ہوئی کہ دانشگاہ پنجاب لاہور جو ہے ہماری، اس کا بھی ایک تحفہ یہاں پہ انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے. اب مجھے سن تو ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن وہاں کے ہمارے جو ڈین تھے انہوں نے دانشگاہ کو تحفہ کیا ہوا تھا. تو بہرحال یہ مختلف بخش ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، اور ان کے زیر استعمال چیزیں جو ہیں یہ ان کی، اور بہت سے یعنی ایرانی اسکالرز ہیں، سب کی انہوں نے تاریخ پریزرو کی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو مختلف حصے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ویژول آئیڈیا سا ہو جائے. بہرحال اگین یہی کہ بڑا زبردست اور منظم ٹور تھا. میں آپ سب کو کہوں گا کہ ایران آئیں، اور ایرانی علم دوست لوگ ہیں، اور بڑا ہی زبردست یہ اللہ کے فضل سے پروگرام انہوں نے ویل آرگنائز کہہ سکتے ہیں. اور یہ وہی جو میوزیم میں نے بتایا فردوسی کو یعنی ملی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا، جس طرح ہمارے علامہ اقبال شاعر ملی ہیں، قومی شاعر، اسی طرح فردوسی ان کے قومی شاعر ہیں، تو ان کے نام سے انہوں نے یہ میوزیم بنایا ہوا ہے. اور یہ ہمیں چونکہ فارسی میں بتا رہی تھی تو میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کوشش کیا کہ اس کو صرف ویژول حد تک ہی بتایا جائے، اس کے کچھ پارٹس آپ کو دکھائے جائیں اور اس کو اردو میں ایکسپلین کر دیا جائے. یہ ہمارے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اور وزارت علوم کے کچھ نمائندگان جو ہمیں یہاں پہ دکھانے کے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں. تو ابھی ہم جو اگلا پورشن ہے وہ انقلاب اسلامی کے کچھ اخبارات اور کچھ نوادرات اور اس طرح کی چیزوں کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے. یہ پرانی کافی نسخے اور یہ ایرانی تاریخ کہہ سکتے ہیں، اور یہ استادوں کے زیر استعمال جو برتن تھے وہ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چھپنے والی رسائل جو پرانے، وہ سب کا ریکارڈ، اخباروں کا ریکارڈ، سارا کچھ یہاں پہ رکھا ہوا. ایون جو لیٹرز ہیں وہ بھی ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو پرانی اخبارات ہیں انقلاب کے متعلق، اور یہ باقاعدہ علیحدہ سیکشن بنا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت امام خمینی کی تصویر بھی یہاں پہ موجود ہے. بہرحال تو یہ جی قابل دید میوزیم تھا، بے شک چھوٹا سا میوزیم لیکن دیکھنے کے قابل، اور اس کی حشمت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ یہ فردوسی کی طرف منسوب ہے. اور یہ جو میں ابھی بتا رہا تھا پنجاب یونیورسٹی نے تحفہ کیا ہوا ہے اس دانشگاہ کو، اور دوسرا غالباً افغانستان کے کسی نمائندے نے. بہرحال تو یہ جی ان کے بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے نام جو ملک الشعراء بہار اور ڈاکٹر علی شریعتی اور اس طرح کے جو بھی ہمارے یہاں بزرگان ادبیات فارسی پڑھنے والے، بہرحال یہ جانتے ہیں سارا کچھ. تو یہ میوزیم کے کچھ حصے جو میں نے آپ کو دکھائے، اور یہ یادگاری شیلڈز، اور یہاں اساتذہ کے زیر استعمال جو جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو انہوں نے بڑا اچھی طرح پریزرو کیا ہوا ہے. تو یہ جی ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ عراق سے ہیں، کچھ افغانستان سے ہیں، کچھ شام سے ہیں، اور پاکستان سے چونکہ صرف میں ہی تھا، ایک ہمارے دوست انڈیا سے بھی تھے بڑے زبردست دوست، اور کچھ سینیگال سے، اور مختلف ملکوں کی نمائندگی. اور یہ جی شجریان، ہماری رضا شجریان، ان کا یادگاری انہوں نے کتبہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو بڑی زبردست نمائش اور قابل دید یہ میوزیم، اور دانشگاہ فردوسی مشہد بھی بڑی خوبصورت، اور یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کبھی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر دانشگاہ تہران میں آپ کو داخلہ نہیں ملتا تو آپ فردوسی مشہد میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹور مکمل ہوا. مختلف بخشوں میں گئے تھے، میں نے اس کو حذف کر دیا، تو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم گئے تھے. تو اب یہ ہم آپ کو کچھ مشہد شہر کے مناظر دکھا رہے ہیں، اور یہ اطراف حرم یہ جگہ ہے. اب چونکہ اربعین کے دنوں میں ہم وہاں یہ پروگرام تھا تو بہت زیادہ رش تھا یہاں پہ. تو یہ آپ دور سے مناظر دیکھ سکتے ہیں حرم مطہر کے. اور ہماری بس چونکہ رش زیادہ تھا تو آہستہ آہستہ جا رہی ہے. ابھی ہم آپ کو اندر حرم کے مناظر بھی دکھائیں گے. ابھی یہ داخل شہر
سے ہوتے ہوئے ہم ابھی ایک بڑی زبردست جگہ جو تاریخی مشہد میں قابل دید جگہوں میں سے ون آف دا بیسٹ پلیسز کہہ سکتے ہیں، کوہ سنگی کے نام سے۔ جب آپ مشہد آئیں تو عام طور پہ ہمارے جو زائرین ہیں وہ عام طور پہ حرم جاتے ہیں اور حرم سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں، ان کو شاید تاریخ کا علم نہیں ہوتا یا دیکھنے کے قابل اس کے علاوہ ظاہر حرم کا تو ایک اپنا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتقاد اور ایک اپنا اس کا آرام ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جن کو گھومنے کا شوق ہو تو وہ قابل دید جگہیں جو حرم کے بعد میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں، ایک کوہ سنگی ہے اور ایک خانہ داروغے، اور ایک دو اور چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال میں چونکہ ان دو جگہوں پہ گیا تو میں یہی سجیسٹ کروں گا۔ تو یہ کوہ سنگی میں ایرانی ایک بہت بڑا شاپنگ مال ٹائپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور کافی دیکھنے کے قابل۔ یہ ہمارے ہمکار آغا جعفری، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ تھے ہمارے ساتھ۔ تو ابھی ہم اوپر سینما لے کے جائیں گے ہمیں، وہاں پہ فردوسی کی زندگی پر اور شاہ نامے پر بنی ہوئی ایک مستند فلم دکھائیں گے۔ یہ کچھ کتاب خانے یعنی جہاں کتابیں بکتی ہیں، میں چونکہ فارسی کے ورڈ بھی بعض دفعہ استعمال کر سکتا ہوں، تو یہ ابھی ہم آپ کو سینما لے کے جائیں گے جی۔ وہاں پہ ایک فردوسی کے زندگی پر بنی ہوئی جو فردوسی کی لائف ہسٹری ہے وہ ہمیں دکھائی جائے گی، اس کا بھی ایک ہلکا سا کلپ میں نے اس میں ڈالا ہے۔ یہ ابھی ہم سینما کے اندر آ گئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس یعنی 1 گھنٹے کی فلم ہے شاہ نامہ فردوسی، آپ ٹیلی ویژن پہ یا انٹرنیٹ پہ آپ کو یہ مل جائے گی۔ 1 گھنٹے کی فلم میں انہوں نے سارا کمپلیٹ فردوسی کی تاریخ اول سے آخر تک کہہ سکتے ہیں کہ اس کا احاطہ کیا، بڑی علمی اور بڑی زبردست تھی میرے لیے۔ اور اس کے بعد ہم ابھی یہاں پہ ڈنر کے لیے آئے ہیں جی، یہ دانشگاہ فردوسی کا ہی ایک ریسٹورنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے پیزا وغیرہ کھایا اور کھانا بھی کھایا، ہر ایک کو چوائس تھی جو بھی کچھ کھانا چاہے۔ یہ مرکز رفاہی دانشگاہ فردوسی میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگلے دن ہم یہاں حرم آئے ہیں، میں آپ کو حرم کے کچھ مناظر دکھاؤں گا۔ حرم کے متعلق میں نے علیحدہ سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اس لیے میں اندر جو حرم کا حصہ ہے وہ آپ کو نہیں دکھاؤں گا۔ یہ بس صحن سے ہوتے ہوئے ہم یہ حرم کے صحن سے داخلی دروازے سے ہوتے ہوئے آپ کو جو حرم کا میوزیم ہے اس کی تھوڑی سی سیر کروائیں گے۔ عام طور پہ لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، اور اپنی جو خرید ہے وہ بازار سے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب آپ کبھی حرم آئیں تو زیارت کے بعد آپ موزے رضوی جو ہے یعنی رضوی میوزیم یہاں آئیں۔ ایک تو یہاں پہ ساری حرم کی جو تاریخ ہے ان کو اور ایران کی جو تاریخ ہے اس کو انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے، اور سب سے پہلے کون کون سے یعنی برتن اور کون کون سی چیزیں حرم میں استعمال ہوتی رہی ہیں، کون کون سے دروازے استعمال ہوتے رہے ہیں، جو بھی رینوویشن ہوتی رہی وہ سارا اس میں ہے۔ اور یہاں سے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، اور بڑی زبردست چونکہ حرم کے اندر ہے اس لیے آپ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو اچھی چیز یہاں سے ملے گی۔ تو یہ جی حرم کا جو موزے ہے اس کے کچھ مناظر اور یہ ساری چیزیں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ زرعی اور حرم کے اندر زیر استعمال مختلف ادوار میں، یعنی کوئی 500 سال، کوئی 600 سال، 1000 سال پہلے جو بھی مثلا بہرحال کسی کی تاریخ ہے اس کے مطابق یہ انہوں نے پریزرو کیا ہوا ہے۔ تو آپ آئیں، اس کو دیکھیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور بہرحال اپنے چونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اپنی ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہو تو آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم انشاءاللہ مشہد سٹی کی کامل سیر بھی کروائیں گے، اور یہ حرم کے جو تاریخ ہے اس کی کہہ سکتے ہیں آپ پکچوریل ہسٹری۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا، اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا وزارت علوم ایران کا، جنہوں نے اتنا آرگنائزڈ اور اتنا زبردست ٹور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ارینج کیا۔ اور آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایران بڑی پیسفل اور زبردست جگہ ہے رہنے کے لحاظ سے بھی اور پڑھنے کے لحاظ سے بھی۔ تو اگر آپ چاہیں تو ایران آ کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور فارسی تو ہمارا ظاہر ہے، ہمارا ساری تاریخ فارسی میں ہے، تو اس لیے میں آپ سب کو یہی کہوں گا۔ تو یہ آخر میں ہمیں گفٹ فردوسی دانشگاہ کی طرف سے ملا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔